بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، 2020 اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا ہے۔ عمومی طور کے اوپر جب سال اپنے اختتام کے قریب آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ وہ نیو ایئر کی پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ وہ محرم الحرام سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں، مگر چونکہ اکثر و بیشتر جنوری سے آغاز ہوا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نیو ایئر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، پچھلے سال کے حوالے سے کچھ نظر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی چند دن باقی ہیں اینڈ آف دا ایئر کے اندر، تو کچھ اسی حوالے سے گزارشات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سال ایک ایسا سال ہے، یوزلی تو یوں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن یہ سال اس کا یوں کہہ لیجئے کہ ہر دن وہ اپنا احساس دلاتا رہا۔ لوگ پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک طرح سے محصور ہو کے رہ گئے، اور گھر کے اندر رہنا، اپنا ہی گھر، اپنی ہی محنت سے بنایا ہوا گھر، اس کے اندر رہنا اور صبح و شام اس کے اندر گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ باہر کی ہوا لیں، کھلی فضا کے اندر جائیں، لوگوں سے ملیں جلیں، دوست احباب سے ملاقات ہو، کوئی آنا جانا ہو۔ تو اس کے اندر ایک چیز سوچنے کی ہے کہ وہ گھر جو میں نے بڑی پسند سے، بڑی محبت سے، بڑی محنت سے بنایا، اس گھر کے اندر اگر مجھے چند دن رہنا پڑ جائے اور چند ہفتے، چند مہینے مجھے اس گھر کے اندر رہنا پڑ جائے اور اس کے اندر ہر طرح کی سہولیات میسر بھی ہوں، تو بھی بندہ تنگ پڑ جائے، تو بھی بندہ بیزار ہو جائے، تو ہمارا وہ گھر کہ جس گھر میں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں پہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل نہیں تھے یہ گھر کسی اور کے تھے، اور آج ہمارے ہیں، ہمارے پاس ہیں، تو کل کسی اور کے پاس ہوں گے۔ انسان کی زندگی کا سفر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے پاس قوت، اقتدار، اختیار ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یہ ابدی ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی نشے کے اندر، اسی زوم کے اندر، اسی وہم کے اندر انسان اپنی آخرت کی فکر بالکل فراموش کر دیا کرتا ہے، اور بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور اسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس لمحے جب یہ سال اپنے اختتام کے قریب آ رہا ہے، اور اس سال کے اندر ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اپنے اس بنائے ہوئے گھر کے اندر، جسے ہم بڑی محنت کے ساتھ، بڑی شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تعمیر بھی کرتے ہیں، اس میں چیزیں سجاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور اس کے لیے سارے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر اگر رہنا تمام تر سہولیات کے باوجود مشکل ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو ہمارا ابدی گھر ہے اس کے لیے ہمیں کتنی زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ اتنا کشادہ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ ہے اور اسی کے اندر انسان لیٹ جانا ہے۔ تو اس گھر کو کشادہ بنانے کے لیے، اس گھر کی بہتری کے لیے انسان کو فکر ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ہم دنیا کے امور کے اندر بسا اوقات اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کی فکر بالکل ہی انسان کے ذہن سے نکل جایا کرتی ہے، یا پھر بندہ اس کی طرف اتنا توجہ نہیں کرتا، یا اسے لگتا نہیں ہے کہ میں نے بھی جانا ہے۔ کتنے ہی جنازے اٹھتے ہیں، کتنے ہی نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر ہمیں کتنی ایسی خبریں، کتنے ایسے لوگوں کے حوالے سے معلوم ہوا۔ اگر آپ کے بھی اہل خانہ میں سے، عزیز و اقارب میں سے اس دنیا سے گیا، اللہ رب العزت اسے غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جملہ پسماندگان کو اللہ کے صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ انسان یہ سب کچھ دیکھ کے بھی وہ
یوں محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے ذہن کے اندر شاید کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بڑی ابھی لمبی مہلت ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو ضرور، وہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اعمل دنیا کا کأنک تعیش ابدا، کہ آپ دنیا کے لیے اس طرح سے محنت کریں جیسے آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وعمل لآخرتک، اور آخرت کے لیے اس طرح سے فکر کریں کہ جیسے اگلے لمحے آپ کا آخری وقت ہو۔ تو دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ انسان بیماریاں دیکھے، تکالیف دیکھے، مایوسی کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے، اور بالکل ہی زندگی کی جو رعنائیاں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے سے باز آ جائے، اور بالکل ہی ہمہ وقت اس کی زندگی پریشانی کے اندر، بے چینی کے اندر گزر رہی ہو، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو لمحات اللہ رب العزت نے انسان کو دے رکھے ہیں، اور زندگی کے اندر ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور آسانیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو جب انسان کے اوپر آسانی کا وقت ہو، اسے اس وقت غرور و تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور جب پریشانی کا وقت ہو تو اسے اس وقت مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی کے وہ معاملات اور وہ اللہ رب العزت کے انعامات جو اس کے لیے آسانی کا باعث بن رہے ہیں ان سے لطف اندوز ہو، اور جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان سے بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ اسی رب کی طرف متوجہ رہے کہ وہ رب تعالی مالک حقیقی بھی ہے، اور وہ اعلیٰ کل شین قدیر بھی ہے۔ اور رب تعالیٰ انسان کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوا کرتے۔ تو اب ہم جب سال کے اختتام کے اوپر پہنچے ہیں، اس میں کچھ ہفتے 2 3 باقی ہیں، تو اگلے سال کی جہاں پہ ہم اپنے دنیا کے امور کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ پتہ نہیں اب آگے نیو جو ایئر ہے اس کے اندر معاملات کیسے ہوں گے، جابس کے حوالے سے، بزنسز کے حوالے سے، اور یہ جو وبا ہے اس کا خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، ویکسین کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، مختلف جو آج کل ہمارے زبان زد عام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ بھی سوچے کہ میرا یہ سال ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف رجوع کا ذریعہ بنا ہے کہ نہیں بنا؟ کیا ابھی بھی میرے دل کے اندر وہی سختی ہے، یا کچھ رکت آئی ہے، کچھ نرمی آئی ہے، یا پھر ابھی بھی وہی غفلت ہے، یا کچھ بہتری پہلے سے زیادہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کا کوئی احساس دل کے اندر پیدا ہوا ہے؟ اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بخود اس کے لیے تگ و دو کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ کار توبہ و استغفار ہے۔ انسان جب تک توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا جب تک بندہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، بخشش طلب کرتا رہتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ اور کوئی گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا جب انسان اس کے اوپر مداومت کرتا رہے، جب اس کو بار بار دہراتا رہے، اسے توبہ کا خیال ہی نہیں ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے عظیم رب کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا کہ جس پہ اصرار کیا جا رہا ہو، توبہ کا خیال دل میں نہ آ رہا ہو، وہ بھی ایک طرح سے کبیرہ بن جایا کرتا ہے۔ تو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اچھا، اس توبہ کے اندر کچھ چیزیں ہمارے ہاں ذہن کے اندر ایسی آتی ہیں کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہم بسا اوقات دو طرح کے معاملات ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے شب و روز عبادات کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو عبادت کے اندر ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، اذکار بھی چل رہے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ بھی کر رہے ہیں، اور جملہ نیکی کے امور جاری ہیں، تو ہمیں تو اس طرح سے توبہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم دیگر امور کے اندر وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ خیال بذات خود توبہ کا تقاضا رکھتا ہے، اس پہ بھی انسان کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دو دوست تھے، ان کی آپس کے اندر بڑی دوستی، بڑا گہرا تعلق، بڑی محبت تھی۔ ایک عبادت گزار تھا، اور ایک اتنا عبادت کے اندر مصروف نہیں رہتا، اس سے کئی بار کئی گناہ سرزد ہو جاتے، تو وہ اس کا عبادت گزار دوست اس کو ہمیشہ ساتھ ساتھ تانا دیتا رہتا
کہ تم کن کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہو، ذرا مجھے دیکھو، میں عبادت کر رہا ہوں اور تم بالکل ہی گناہوں کے اندر ہو، تمہیں کسی چیز کا خیال نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا سرزد، تو اس نے اس کو بڑی سختی سے روکا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب کے حوالے کرو، مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے حال پہ رحم کرے گا۔ لیکن وہ اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا چلا جا رہا تھا، اور وہ آگے سے عجز و انکساری کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا بھی ہے۔ کئی لوگ وہ گناہ کے اندر اس طرح سے پھنس جاتے ہیں، ایک عادت سی بن جاتی ہے، ایک لت سی پڑ جاتی ہے، اندر و اندر بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، انتہائی شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے جان چھڑا دے، چھوٹ نہیں رہی ہوتی، اور وہ اندر ہی اندر سے نادم بھی ہوتے ہیں، شرمسار بھی ہوتے ہیں، توبہ استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ خود پہ غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ایک اپنے گناہ کا احساس ان کے دل کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اگر گناہ کے احساس ہی ختم ہو جائے تو یہ بہت بڑا وبال ہے، اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ایک طرف تو وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر گناہ سرزد ہوں، وہ عجز و انکساری کا بسا اوقات مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو عبادات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور عبادات کر رہا ہوتا ہے، وہ بسا اوقات غرور و تکبر کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے تئیں یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے تو کسی قسم کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو بندہ تھا، یہ اس کو اسی طرح سے ملامت کرتا چلا جا رہا تھا اپنے دوست کو، کہ تم ایسے ہو ویسے ہو۔ وہ آگے کہے کہ مجھے میرے رب کے حوالے رہنے دو۔ اس نے کہا تمہیں تمہارا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ تو وہ تمہیں کبھی معاف کرے گا، نہ جنت میں داخل کرے گا۔ مجھے دیکھنا کہ کس طرح رب تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کرتا۔ تو اس کا یہ جو غرور و تکبر تھا، اپنی عبادت پہ جو ناز تھا، یہ اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو، اور وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، اپنے مال و دولت پہ ہو، عبادات پہ ناز ہو، حسن و جمال پہ ناز ہو، معاملات کے اندر قوت و اقتدار کے اندر ہو، اللہ رب العزت یہ تکبر یا بڑائی یہ اسی ذات کی شان ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ تو جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے، تو اللہ رب العزت نے وہ جو گناہ گار تھا، جو عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا، جو اپنے گناہوں پہ نادم رہا کرتا، اسے فرمایا جاؤ، میری رحمت کے سبب میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ کہ گناہ کے ساتھ ساتھ عجز بھی رہا، شرمساری بھی رہی۔ بسا اوقات انسان اس طرح کے ماحول کے اندر پھنس جاتا ہے کہ وہ نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اے الہ العالمین تو میری بخشش کرتے رہنا۔ تو اللہ پاک بھی بخشش کا معاملہ فرما ہی دیا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اس شخص کے سے کہا کہ تم میری رحمت سے لوگوں کو محروم کر سکتے ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ وہ جو عبادت کے اوپر ناز، آپ یہ اندازہ کریں کہ اپنی عبادت کے اوپر ناز اگر کیا جائے تو اس کے اوپر، یا غرور و تکبر کے اندر، عبادت کے معاملے کے اندر انسان مبتلا ہو جائے تو اس کے اوپر بھی سزا اور پکڑ ہے۔ تو اگر انسان ویسے دیگر امور کے اندر، اپنے غرور و تکبر کے اندر، اپنے مال کے نشے کے اندر چور ہو جائے تو پھر اس کی کتنی بڑی تباہی اور کتنی بڑی بربادی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو توبہ کے لیے کچھ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز توبہ کے لیے وہ ندامت ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بار بار اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، شیطان کو حکم دیا اور دیگر ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کر۔ فقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں پڑ گئے، ابلیس اکڑ گیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو اسے سجدہ کیوں کروں؟ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ غلطی اس نے کی، غرور و تکبر میں مبتلا ہوا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پہ ندامت کا اظہار کرتا، اس کی توجیحات پیش کرنے لگا، تو راندہ درگاہ ٹھہرا۔ قیامت تک کے لیے فرما دیا گیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، قیامت تک کے لیے تم پہ لعنت برستی رہے گی۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام سے ایک جو معاملہ سرزد ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے سبب آپ کو جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیا، تو آپ پورا جو وقت اس کے بعد گزرتا ہے وہ شرمساری کے اندر، وہ ندامت کے اندر، وہ توبہ و استغفار کے اندر گزرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اسے اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے الہ العالمین، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کر دیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو ہم پہ رحم نہیں کھائے گا، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو رب تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل اور اس کا رحم، انسان کو یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان یہ سوچے کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو تو تبھی معافی مانگ. نہیں، جیسے پورا ایک سال گزرا ہے تو انسان خاص طور کے اوپر اللہ رب العزت سے اس سال کے کوتاہیوں سے معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے. ندامت پہلی چیز ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جن فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے ان فرائض کو پورا کیا جائے. نماز کے اندر کوتاہی ہوئی، روزوں کے اندر کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ کے اندر کوتاہی ہوئی، تو ان کو پورا کیا جائے، اور اس جو شرعی احکامات ہیں اس کے مطابق انہیں پورا کیا جائے. تو تب وہ توبہ، حقیقی توبہ کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے. صرف یہی نہیں کہ اس نے دعا کر دی، اس نے وہ تسبیح صبح شام پڑھ لی، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ کافی ہو. نہیں، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق اسے لوٹایا جائے. حقوق اللہ کے معاملات کے اندر جن فرائض میں کوتاہی ہوئی ان کو پورا کرے، اور حقوق العباد کے معاملات کے اندر جس کسی کا حق مارا اس کو اس کا حق لوٹایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا حق ماریں، کسی کا دل دکھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، اور اس کے مال کو غصب کر کے اس سے عمرے پہ چلے جائیں، اس سے حج کر کے آ جائیں، اور کہیں کہ میرے لیے معافی کا معاملہ ہو گیا. اس طرح سے نہیں ہوتا. بلکہ انسان اگر واقعی وہ شرمسار ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے حقیقی، تو جس کا حق مارا ہوا ہے اس کو اس کا حق لوٹا دیا جائے. اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی تکلیف پر اس سے معذرت چاہے، اس سے معافی مانگے، اور اس سے معافی مانگتا رہے جب تک وہ معاف کر نہ دے. کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت بندوں کے حقوق کو معاف نہیں فرمایا کرتا. اور پھر آخری چیز کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں تو یہ انسان کی ایک حقیقی اور سچی توبہ بن جایا کرتی ہے. ندامت ہو، شرمساری ہے دل کے اندر، اس کے ساتھ پھر جن فرائض میں کوتاہی ہوئی ان فرائض کو پورا کیا جائے، کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق لوٹایا جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اور پھر آئندہ وہ اعمال نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے. اور اللہ رب العزت کے حضور پھر اپنی زبان کے ساتھ بھی انسان اس کی طرف تو رجوع بھی کرتا ہے، اس سے معافی بھی مانگتا ہے، تو یوں اس کی وہ توبہ ایک مکمل ہو جاتی ہے. اب اگر انسان ایک توبہ کرتا ہے مگر پھر اس کے بعد اس سے پھر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر تو وہ رب تعالیٰ وہ جتنی بار بندہ اس نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، وہ انسان کے معاملات سے بخوبی واقف ہے. اسے معلوم ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. انسان، یہ لفظ ویسے نسیان سے ماخوذ ہے، اس کا ایک مادہ وہ بھی ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی اور بھول چوک کا مجموعہ ہے. تو یہ چیز اس سے بار بار سرزد ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب بھی توبہ کرے وہ صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہ ارادہ کرے کہ باری تعالیٰ غلطی ہوگی، میں معافی کا طلبگار بھی ہوں، اور جو کوئی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کے ساتھ آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ رب العزت سے حاضر ہوتا رہے، ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرتا رہے. تو وہ رب تعالیٰ اس وقت تک جب تک بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا رہتا ہے اس کے معاملات درست ہی رہا کرتے ہیں. اس توبہ کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں ناظرین کرام. توبہ اس کی اپنی بڑی برکات ہیں، اور یہ برکات ہر حوالوں سے ہیں، یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی اور دینی معاملات کے اندر بھی. دنیاوی معاملات کے اندر جب انسان توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اور توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیا کرتا ہے، تو اس کے دنیا کے امور کے اندر بھی اللہ رب العزت برکتیں عطا کرتا ہے. اس کے کاروبار کے اندر، اس کے کام کاج کے اندر، اس کے بزنس کے اندر، اس کے جاب کے معاملات کے اندر، اس کے اولاد کے معاملات کے اندر.
آپ دیکھیں، اور میں اس چیز کو مشاہدہ کیا خود بھی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بسا اوقات والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، والدین کے ذکر اذکار کی وجہ سے، ان کے توبہ استغفار کی وجہ سے بہت سارے بچوں کی کوتاہیاں وہ درگزر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ بھی اس کے کرم، اس کے فضل کا ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں وہ اصحاب کہف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سورہ کہف کے اندر ملتا ہے، کہ جس میں وہ ایک بچے کو اس کے والدین ابواہ صالحین، اس کے جو والدین نیک تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ یہ فلاں نیکی کا معاملہ کر دیا جائے۔ تو انسان توبہ استغفار کرتا رہے، اس کے دنیاوی معاملات کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور پھر اخروی معاملات کے اندر تو دیکھیں نا، انسان کو معلوم نہیں اگلے لمحے کا علم نہیں۔ یہ سال ہمیں خاص طور پر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی گیا ہے، جن کو اگر ایک انسان مشاہدہ کرے تو اسے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے دنیا کے معاملات سے، اور دنیا کے جو اللہ رب العزت نے انعامات عطا فرما رکھے ہیں ان سے مایوس نہیں، ان سے بالکل اپنی زندگی سے اس کو اس کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہونے سے باز تو نہیں رہنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے عطا کیے وہ انسان اس سے ضرور فائدہ اٹھائے، مگر ایک انسان جب یہ سارے معاملات کو ملاحظہ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ایک تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ اے الہ العالمین، اس دنیا کو تو بڑے قریب سے اور اس کی حقیقت کو بڑے قریب سے دیکھا کہ کس طرح سے کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنا بڑے بڑے بزنسز، کاروبار، ایک طرح سے دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ تیری طرف بھی قدم بڑھانے کی تگ و دو اور کوشش جاری رکھوں، اور اس کے اندر اضافہ کرتا رہوں، اس کے اندر اپنے اعمال حسنہ کو بڑھاتے رہوں۔ اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ نا کہ آپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے بخشش مانگ رہے ہیں، اس کے کرم، اس کے فضل کا معاملہ آپ اس سے طلبگار ہیں۔ اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلتا چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بلکہ اس سے قبل بہت ساری ایسی خطائیں جو اس سے سرزد ہو گئی ہیں، بسا اوقات اللہ رب العزت انہیں بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے طور پہ درج فرما دینے کا حکم دے دیا کرتا ہے۔ تو یہ توبہ کی برکات ہیں، اور خاص طور پہ ہم جب سال کے بالکل اختتام کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں گزشتہ سال پہ ایک نظر ضرور ڈالنی چاہیے، اور ابھی سے جیسے ہم بہت سارے لوگ اگر پلاننگ نہیں کرتے تو کرنی چاہیے، چاہے آپ محرم سے اپنے سال کا آغاز کر رہے ہوں، چاہے آپ جنوری سے کر رہے ہوں، تو ابھی سے آپ کو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچنا دیکھنا چاہیے کہ اس سال کے اندر میں نے دنیاوی اور دینی دونوں امور کے اندر کیا نقصان اٹھایا ہے، کیا کامیابی حاصل کی ہے، اور اگلے سال میں اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتا ہوں دونوں چیزوں کے اندر۔ اگر انسان کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر نہ ہو تو بھی اسے فکر مند ہونی چاہیے، مگر اگر ایک ایک سال بھی اس کا، ہر سال آنے والا سال، اس کے اندر وہ اسی طرح سے انہی چیزوں کو بس دہرا رہا ہے اور اس میں دینی یا دنیاوی امور سے کچھ بہتری نہیں آ رہی، تو وہ بس وقت گزار رہا ہے۔ ایک مومن، اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر آنے والے لمحے، ہر آنے والے ہفتے، مہینے اور سال کے اندر اپنے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ان کو بہتر سے بہتر ترین کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، نفسیوں سے درگزر کرے، اور آنے والے سال کے حوالے سے ہمیں بھی سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہم دینی اور دنیاوی امور کے اندر کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ کچھ دعائیں بھی میں اس حوالے سے جو قرآن کے اندر ذکر ہے وہ انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور جس ٹاپک پہ ہم آج بات کر رہے ہیں اس سلسلے کو بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ یہ 2020 کا سال، اس کے اندر بہت سارے مختلف واقعات پیش آئے۔ اگر آپ دیکھیں اوور آل ورلڈ کے اندر بھی اور یہاں اپنے اراؤنڈ بھی، تو آپ دیکھیں گے بہت ساری علمی شخصیات کا بھی اس دنیا سے جانا ہوا۔
اور اس کے اندر مطلب ایسی شخصیات جو جن کا ایک انفلوئنس، ایک افیکٹ وہ دنیا کے اوپر علمی میدان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، چاہے وہ عرب دنیا کے اندر کی ہم بات کریں، ہم بر صغیر کی بات کریں، ہم ایون یہاں برطانیہ یورپ کے حوالے سے بات کریں، بڑی بڑی علمی شخصیات کا اس دنیا سے جانا ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے اپنے عزیز و اقارب ان کا بھی انتقال ہوا، اور مختلف طرح کے چیلنجز رہے، مگر یہی چیز ہے کہ انسان جو لمحات اللہ رب العزت نے اسے عطا کر رکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد اس کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کے اندر بھی لگا رہے۔ کچھ دعائیں جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، جو اس کے بندے اس سے مانگتے رہتے ہیں، ان دعاؤں کو بھی ہمیں اپنے معمول کا حصہ، وہ ہو سکے تو عربی کے اندر اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں، نہیں تو کم سے کم اس کا جو مطلب مفہوم ہے آپ اپنی زبان کے اندر بھی اسے پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس ایک بڑی خوبصورت سی دعا ہے، عرض کیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہمارے دل کو پھیر نہ دینا، ہدایت دینے کے بعد ہمیں پھر غلط راستے پہ چلنے والا نہ بنانا، اے الہ العالمین صراط مستقیم پر ہی ہمیں گامزن رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہدایت کے بعد ہمارے دل کو بدلنا نہ۔ اور ایک اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ایک دعا ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو دین پر اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ تو یہ قرآن حکیم کی یہ دعا بھی آپ اس کو اگر دیکھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت سے نواز کہ انک انت الوہاب، کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا اور بڑا اپنے کرم و فضل کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک دعا، اسی طرح سے کچھ اور بھی ہیں، میں اس کا بھی ذکر کروں گا، کچھ میرے پاس سوالات بھی ہیں، ان کے جوابات میں شامل کریں گے، کچھ کالرز ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں مزید بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب میں نے آپ سے 2 سوال چھوٹے چھوٹے پوچھنے ہیں۔ ایک جو آپ بتا رہے ہیں نا معافی مانگنا یہ صحیح ہے، یعنی کہ معاف کرنا بھی صحیح ہے، وہ جو مثلاً ہم معافی مانگتے ہیں نا کسی سے بھی، خاص کر ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ اگر نہ معاف کریں ہم کو، ہم سچے دل سے ان سے معافی مانگتے ہیں، مگر گناہ بھی کوئی اتنا بڑا قصور بھی نہ ہو، جانے انجانے میں انسان ہے، ہم غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا معافی میں نے سچے دل سے مانگی ہے، وہ کیا مجھے اگر نہ معاف کریں تو اس کا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میری بہن ہے پاکستان میں، بیوہ ہے، اس کے ایک بچہ 2 بچیاں ہیں، وہ اب بڑے ہو گئے ہیں، بچہ کام کرتا ہے، بیٹی بھی کام کرتی ہے، ایک بیٹی کی اس نے شادی کر دی ہے، تو کیا میں زکوٰۃ اس کو دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں، اور یہ دونوں آپ کے اہم سوال ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، میں جو دعا ذکر کر رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ساتھ آپ کی کالز اور جوابات کو ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور دعا جس کو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ذکر کیا، وہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے مانگنے کا، کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہم ایمان لے آئے اور ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، اے الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا دے۔ ایک دعا میں ایک جگہ پہ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما۔ تو یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے یا استغفار کے معاملے کے اندر بندہ اپنے رب کی طرف اس طرح سے جو رجوع کرتا ہے، اور یہ دعائیں ہر طرح سے، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ آپ عربی کے اندر بھی مانگتے ہیں، اور اس کے اندر جو آسان سے ہمارے ہاں جو مختلف کلمات ہوتے ہیں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اب جتنا آپ کے لیے آسانی ہو اس کو بھی آپ اپنا معمول بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ، میں اپنے رب سے ہر روز بخشش طلب کرتا ہوں، ہر روز 70 مرتبہ، اور ایک اور روایت میں کہ 70 سے زائد مرتبہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، تو آپ استغفار طلب کرتے ہیں، اور اس کے پھر مفسرین نے مختلف اس کے مفاہیم کو بیان کیا ہے کہ اس کی کیا حکمت اور کیا فوائد و ثمرات ہیں۔ تو ہمارے لیے زیادہ اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے امور کے اندر، اور خاص طور پر ایسے وقت کے اندر کہ جس کو کہتے ہیں نا ایک لا یقینی، ایک بے یقینی کسی کیفیت جہاں پہ ہر طرف موجود ہو، اس وقت کے اندر انسان کس طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، یہ انسان کو ضرور سوچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بخش و مغفرت بھی فرمائے، اور ہمارے لیے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے ہر طرح کی آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ اس وبا سے اللہ رب العزت پوری انسانیت کو جلد سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین کرام، کچھ سوالات میرے پاس موجود تھے، ان میں سے ایک یہ سوال کیا تھا کسی نے کہ ایان بیٹے کا نام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ نے ذکر کیا تھا۔ اچھا دیکھیں، عربی زبان کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ کہیں پر کسی نے کہا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ یا اس طرح سے کچھ، تو میری نظر سے یہ ورڈ اس میننگ کے اندر کہیں نہیں گزرا۔ اگر آپ نے کہیں پہ گوگل وغیرہ پہ جیسے آپ نے کچھ بتایا تھا کہ پڑھا ہے، تو اب وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو کسی کی کوئی تحقیق ہوگی تو وہ وجہ، ورنہ یوزلی جو یعنی اگر عربی زبان کے حوالے سے یا قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں تو وہاں پہ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یہ اس لفظ ایان یا ایان یہ ان معانی کے اندر عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے سوال کے طور پہ کہ کب یا کہاں یا کس طرح سے۔ یہ عربی لغت کے اندر تو عموماً اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں بسا اوقات ناموں کے حوالے سے میں نے پچھلے ایک پروگرام کے اندر پوری تفصیل سے اس حوالے سے کچھ چیزوں کو ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نام ایک ترتیب کے ساتھ رکھیں، اور ایسے نام ہوں کہ جس کے اندر مطلب ملتے جلتے نام ہوں۔ کچھ ہم اس طرح کی بسا اوقات کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ ایک صاحب ان کے ایک بیٹے کا نام کریم، ایک کا نام انہوں نے رحیم رکھا، اور اسی طرح سے اب تیسرا جو بیٹا ہوا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب اس کا کیا نام رکھا جائے، تو کچھ ملتا جلتا نام ڈھونڈا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، تو قرآن میں ایک جگہ پہ ملا زنیم، تو انہوں نے وہی نام رکھ لیا۔ اب وہ کوئی صاحب اہل علم ان کے پاس ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ وہ جاؤ ذرا زنیم کو لے آؤ اور ذرا مولانا دعا کر دیں اس کے لیے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا اپنے بیٹے کو کس طرح سے بلا رہے ہیں؟ تو پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں یہ بیٹے تھے اور ہم نام کوشش تھی کہ سب کے نام ہم نام ہی ہوں، تو پہلوں کے یہ نام تھے، تو میں نے کہا کہ اس کا بھی یہی اسی طرح سے ملتا جلتا نام رکھ لیا جائے، تو قرآن میں ہم نے ڈھونڈا تو یہ ملا تو ہم نے یہ رکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا قرآن کے اندر تو ابلیس بھی ہے، فرعون بھی ہے، حامان اور حامان اور قارون بھی ہے، تو اس طرح سے وہاں پہ بہت سارے دیگر نام بھی مل جاتے ہیں، اس کا مطلب ولد الزنا بن جاتا ہے، تو ولد الحرام بن جاتا ہے، تو یہ نام تو مطلب ہی اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ناموں کے معاملات کے اندر اعتدال کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ نام رکھ رہے ہوں تو ستاروں سے کچھ میچ کیا جائے، کچھ جو ہے وہ کچھ نمبرز کو تلاش کیا جائے، کچھ ساتھ اس کے مطابق یہ بہت زیادہ جو تکلف کرنا ہے اسلام کے اندر، اس کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ وہ بغیر اس طرح ذائچے نکالے اور ستاروں کو ملائے اور یہ تمام جانچے پڑتالیں کے بغیر ہی وہ نام رکھ دیتے ہیں، اور ان کے بچوں کے مقدر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بڑے چمکتے ہیں، اور کئی لوگ اس پورا یہ سارا تکلف بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پھر بعد کے اندر حالات اس طرح سے نہیں ہوتے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اصل جو مالک کے حقیقی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی کی طرف انسان متوجہ رہے، اور ناموں کے معاملات کے اندر بے جات تکلف اور تصنع سے انسان بچتا رہے تو آسانی ہوتی ہے۔ ہم نئے نئے نام کی تلاش کے اندر بسا اوقات کہیں پھر ایسے نام رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم نام کی تلاش کو اگر شیخ گوگل کے پاس جائیں گے یا دیگر اس طرح کی چیزوں میں جائیں گے تو وہاں پہ تو بہت سارے اچھا یہ نام یہ مقبول نام ہے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے بچوں کے نام ہوتے ہیں اور ہر طرف یہ نام موجود ہوتے ہیں،
مگر اس طرح سے کوئی خاص اس کا میننگ وہ عمومی لغت کے اندر تو نہیں ہے، مگر کوئی الگ سے کوئی خاص انہوں نے نکالا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی آپ بسا اوقات آپ نماز اپنے وقت کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے صرف فرض پڑھ لیے جائیں وہی کافی ہیں، یا دیگر جو سنتیں اور دیگر جو نوافل وغیرہ وہ پڑھنا بھی ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے انسان کی پہلی کوشش تو یہی ہو کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اور اللہ رب العزت نے یہ جو 5 فرض انسان پہ مقرر کیے ہیں دن کے اندر، 5 نمازیں، تو انسان ان کو ان کے اوقات کے اندر ادا کرے، اچھے سے انداز کے اندر ادا کرے، اور اس کے اندر دیکھیں جو فرائض ہیں وہ تو کرنا ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنن موقدہ ہیں وہ بھی ضروری ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب آپ کیا کرتے ہیں کہ سنتیں پڑھتے ہیں یا پھر نوافل پڑھتے ہیں، تو وہ جو دیگر کمی رہ جاتی ہے وہ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل سے اس کی برکت سے اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو بلا ضرورت انسان کو سنن و نوافل ترک نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کہیں پر جلدی ہے یا کوئی سفر کے اندر یا کہیں کسی ایسے معاملات کے اوپر الجھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ وقت نکلا جا رہا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر بسا اوقات کچھ کام کاج کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ فقط فرض پہ بھی اکتفا کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ اسے قبول و منظور فرمائے گا یقیناً، اور جو دیگر، لیکن انسان کو اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، اس طرح سے معمول بنا لینا وہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ جی وہ ہمارے غالباً نقشبندی صاحب یا وہ ایک جو بزرگ ایک شامل ہوتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے مختلف چیزیں ذکر کی تھی، اصل میں اس کے بعد پھر مجھے موقع نہیں ملا، تو وہ کچھ سوالات رہ گئے تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے بسا اوقات جو بچے ہیں وہ والدین سے بدگمان ہو کے وہ والدین کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس میں وہ ایک بدگمانی جو ہو جاتی ہے اپنے ہی والدین سے، وہ انسان کو بسا اوقات وہ بہت دور لے جاتی ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدگمان ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں نے ان کے ساتھ جو، اچھا یہ بدگمانی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ بسا اوقات وہ بہن بھائیوں کے معاملات کے اندر انسان کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، یہ فلاں بھائی کے ساتھ یا فلاں بہن کے ساتھ اس کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں کرتے، تو یا مختلف مال کے معاملات ہو جاتے ہیں، یا کئی رشتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور والدین اور اولاد کے درمیان بسا اوقات یہ دوریاں بہت زیادہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ معاملات بسا اوقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جو والدین ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملات کے اندر انصاف سے کام لیں، باہمی بچیوں کو ایک ہی معیار کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنی خدمت کی وجہ سے آپ کے دل میں زیادہ جگہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، اور وہ تو ایک فطری معاملہ ہے، لیکن دیگر امور کے اندر بلا ضرورت بلا وجہ وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بچے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رقابت رکھنے لگیں اور آپ سے بھی بدگمان ہو جائے۔ والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی اولاد کی بات، تو اولاد کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کا وہ حکم اپنے سامنے رکھے کہ جس کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کی جائے اور کسی کو ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ساتھ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے توحید کے بعد جو اگلا معاملہ جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے، اور انسان اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس کے جو بلا ضرورت خاص طور پہ لم يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، وہ اگرچہ پھر نماز روزے اور دیگر عبادات کر بھی رہا ہو، تو یہ جو والدین کے معاملے کے اندر ان کی دل آزاری ہے یہ گناہ کبیرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے رب کو جواب دہ ہوں گے، میں نے اپنے معاملات کے اندر رب کو جواب دہ ہونا ہے، تو میں اپنے معاملات کے اندر اپنے والدین کی دل آزاری کا سبب نہ بنوں، میرے لیے کم سے کم معاملہ ٹھیک رہے، اور اپنے والدین کے لیے اب دعا مانگتے رہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ مگر ان بدگمانیوں کی وجہ سے والدین سے ناراض ہو جانا اور ان سے ملنا ملانا چھوڑ دینا
اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس آنا جانا، یا پھر بسا اوقات شادی ہو گئی تو اب ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں رہی، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو یاد بس کبھی کبھار کر لیا وہی کافی ہے. تو یہ اتنا مناسب نہیں ہوتا. آپ اپنے والدین کا بھرپور خیال رکھیں، اور ان کو بوجھ سمجھنے کے بجائے یا ان کو یہ محسوس کرانا بھی، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یہ احساس گویا دلا رہے ہوں کہ نہیں آپ کی تو بس ضرورت نہیں ہے یا آپ ایک بوجھ سے بن گئے. یہ مناسب نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت جی، آپ نے جس حوالے سے ذکر کیا، بالکل معاملہ تو ہوتے ہیں اس طرح کے بھی. اللہ رب العزت والدین کا سایہ اپنے اولاد پہ قائم رکھے اور اولاد کو اپنے والدین کا فرماندار بنائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی، ابھی کالر آپ شامل ہوئی تھی کہ عزیز و اقارب سے معافی مانگی جائے لیکن وہ معاف نہ کریں. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ جب دیکھیں انسان بدل سکتے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یا اگر کوئی ہوگی اونچ نیچ تو آپ نے معافی بھی مانگ لی ہے، اس کے اگر کوئی تلافی ہے آپ وہ بھی کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اگلا بندہ وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوتا، آپ سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو وہ اس کے ذمہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان بہن بھائی آپس کے اندر کوئی بھائی آپس میں ناراض ہو جائے اور پھر ان میں سے جو پہل کرے تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. اگر اگلا بھی جواب دے دے تو اسے بھی اجر ملتا ہے، اور اگر نہ تو اس کا اجر وہ اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اگلا بندہ وہی اس کا گناہ اسی کے ذمہ رہتا ہے. تو آپ جب اپنی کوشش کر دیں اور پھر بھی اگلا بندہ متوجہ نہ ہو رہا ہو اور اس کی توجہ نہ ہو تو پھر وہ آپ کی ذمہ ہے نہیں ہے. اور خاص طور پر رشتہ داروں کے معاملات کے اندر ہمیں اس معاملے کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنے زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. آپ جتنا زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جتنا زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات اتنی زیادہ ناراضگیاں ہوتی ہیں، اتنے زیادہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بجائے آپ ایک اس لمٹ تک رکھیں جس میں آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہوتا بھی اسی طرح سے ہے. وہ جب صلح ہوتی ہے تو اتنے قریب ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بالکل ان کا جو ہے وہ بہت ہی کو گہرا تعلق و رشتہ ہے. اور پھر وہی گہرائی، وہ جو حد سے زیادہ قربت، پھر جب وہ ناراضی میں بدلتی ہے تو وہ مرنے جینے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو وہ دونوں انتہائیں ہیں. اس کے بجائے آپ دیکھیں اپنے معاملات کے اندر اگر کہیں پر کوئی ایسا رشتہ ہے، کوئی ایسے تعلقات ہیں کہ جس کے اندر انسان یہ محسوس کرے کہ بھئی اس میں زیادہ انوالو ہونا وہ اس کو نقصان کا باعث ہی دیتا ہے، تو اس سے انسان بس ایک جو شرعی حدود ہیں، شرعی امور ہیں، اس حد تک سلام دعا رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس سچویشن کے اندر کہ جہاں پہ آپ ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، آپ وہ ان سے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا وبال انہیں کے سر پہ ہوگا. تو اس امر کے اندر، اس معاملے کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے. اور خاص طور پہ جو لوگ صلح کرتے ہیں اور جب کوئی شخص وہ درگزر کرنے کا، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ آ کے معافی مانگ رہا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور انسان کو اس وقت بہرحال یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کتنی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ رب العزت جو کہ رب العالمین ہے وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے جیسے انسان کی بھی خطا کو، اس کی لغزش کو، اس کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو پہل کریں. پہل نہ ہو تو اگر کوئی آ کے وہ پہل کر رہا ہے تو اس کے اندر پھر انسان پیچھے نہ ہٹے. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی بیوہ ہیں بہن اور ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں زکوٰۃ کے تو امور وہ بڑے واضح سے ہیں. جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ اگرچہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، بہن بھائیوں میں سے بھی ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر مستحق نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے. اچھا، جو مستحق ہوتے ہیں اگر وہ رشتہ دار ہوں تو ان کو دینے کا دوگنا اجر ہے، اور ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ ایک تو قرابت ہے، رشتہ داری ہے، صلہ رحمی ہے، وہ پورے کر رہے ہیں، اس کا حق پورا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
اگلے جو اپنا جو فرض ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، تو آپ کو زیادہ ڈبل ثواب ملتا ہے. تو یہ آپ کے سوالات ہو گئے. نہیں میں مزید بات کرتا ہوں، کالر ہے ان کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا کرم، الحمد للہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا تھا، اب یہ جو کہتے ہیں نا معاف کرنے کی بات ہے، تو اگر کسی نے 30 سال تک بہت زیادہ ستایا ہو، گھر کو توڑنے کی کوشش بھی کی ہو، ماں باپ کو بھی گالیاں دی ہوں، ماں باپ کے الزام لگائے ہوں انسان پہ 30 سال کے بعد، تو پھر کیسے معاف کر سکتے ہیں انسان ان کا؟ یہ 30 سال ستانے کے بعد ایک لفظ کہہ لے معاف کر دیں تو یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، کہ زندگی رو کے گزاری ہو تو پھر 30 سال کے بعد معافی مانگ لے انسان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں، اس بندے کو بھی احساس ہونا چاہیے. ظاہر ہے 30 سال انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں اور آسان بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس سے مزید عرضی کرتا ہوں. اللہ رب العزت بندے کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ رب العزت بہتر اس کا اجر اور بہتر صلہ ادا کرے کہ جو آپ نے صبر کیا، اللہ رب العزت اس کو آپ کو بہتر اجر اور صلہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو اوقات مکروہہ ہیں جن میں ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، تو اس ٹائم پہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. اچھا جی، بس یہی میرا سوال تھا. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. آپ شامل نہیں ہیں، میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں. تو یہ چیز جی، آپ زکوٰۃ ان کو بالکل دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ آپ نے ان کو دی ہے اور اس کے بعد اگر وہ اس کا یعنی اگر آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو آپ کو 2 گنا اجر ملتا ہے. ایک تو قرابت کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی کہ 30 سال اگر کوئی بندہ آپ کو ستاتا ہے، کوئی ایسے عزیز و اقارب میں سے کوئی، تھوڑی سی مجھے آپ کی آواز اس طرح سے مکمل سے نہیں آ سکی، لیکن جتنا میں سمجھ پایا کہ کوئی شخص برسا برس اذیت پہنچائے اور پھر بس فقط ایک معافی کا لفظ کہہ دے، تو یقیناً یہ تو کافی نہیں ہوتا. اور ایک بہت ہی بڑے دل اور گردے کی اس بندے کے لیے بھی کہ جو معاف کرنے والا اور جسے معافی مانگی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. مگر جو معافی مانگنا چاہ رہا ہے، وہ اگر فقط اتنا عرصہ کرنے کے بعد اگر فقط وہ یہ ایک لفظ بس یہ کہنے کے لیے کہ جی چلیں بس میری طرف سے ٹوٹل پورا ہو جائے، اس کے لیے وہ بس آگے کہہ دے، تو اسے بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ انسان تو ویسے بھی اگر تھوڑے سے دیکھیں، 30 سال تو بہت بڑے بات ہے. اگر کوئی تھوڑا بھی معاملہ ہو، اس کے بعد بھی اگر انسان کسی سے معافی مانگتا ہے، چند دنوں کا بھی معاملہ ہو، تو وہ سنسیئرلی ہونا چاہیے. اس معافی کے ساتھ ساتھ کچھ تلافی کا عنصر بھی نظر آنا چاہیے. اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پوری زندگی اگلے کی اجیرن کی اور آپ چند لفظوں سے سمجھیں کہ وہ سارا پانی پھر جائے گا، اس میں تبدیلی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. تو میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں، مختصر سا وقفہ، پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. کچھ سوالات بھی میرے پاس ہیں، ان کے جوابات کو بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ شامل کرتے جائیں گے. اور آج ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ انسان اب یہ جو ایک سال گزرا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے اندر مختلف طرح کے چیلنجز رہے. تو ان چیلنجز سے 2 طرح کا سبق انسان کو سیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ رب تعالیٰ وہ ہی مالک حقیقی ہے، اسی کی طرف انسان متوجہ رہے، اپنے دنیاوی اسباب پہ اس قدر نہ بھروسہ کرے کہ اسے ہی سب کچھ سمجھ لے. ہاں ضرور دنیاوی اسباب سے انسان فائدہ اٹھائے،
اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو اپنے استعمال کے اندر لائے، مگر مکمل طور پر انہیں سے وابستہ ہو جانا اور انہیں پہ ہی اپنی ساری امیدیں ڈال دینا، یہ کچھ مناسب عمل نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان پھر رب تعالیٰ کی جو ذات ہے اس سے جس طرح سے انسان کو ایک لو لگانی چاہیے، جس طرح سے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، انسان بسا اوقات اس سے غفلت برتنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے معاملات، اپنے بزنسز، اپنی چیزیں وہ اس قدر اسی کو ہی اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا رکھا تھا کہ وہ جب وہ ختم ہوا تو بہت سارے لوگ وہ اپنی زندگی سے ہی بیزار ہو گئے اور بالکل ہی مایوسی کے اندر چلے گئے، ڈپریشنز کے اندر چلے گئے۔ تو انسان اس معاملے کے اندر چاہے وہ سختی ہو یا پھر خوشحالی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اپنی لمٹس کو نہ فراموش کرے اور اسے یاد رہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور اسے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہنا چاہیے اور نہ ہی خوشی کے اندر، آسانی کے اندر اترانا چاہیے اور اس نشے کے اندر لوگوں کے ساتھ غلط رویہ رکھنا چاہیے اور نہ ہی دوسری طرف کا معاملہ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر انسان وہ اپنے معاملات کے اندر اپنے جو پریشانی یا ڈپریشن کے شکار ہوتا چلا جائے کہ وہ مایوسی کے اندر اس قدر چلا جائے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے، وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں۔ دونوں امور کے اندر اعتدال کا راستہ انسان رکھے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ کالر ہمیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ حضرت۔ جو قرآن عظیم میں مختلف مقامات مقدسہ میں پتھروں کا ذکر ہوتا ہے اور ان پتھروں کا ذکر مختلف مقام پر، اور آپ کے قبیلے کے حضرت میاں صاحب جو ایک ارشاد فرماتے وہ پتھر کے بارے میں کہتے تھے۔ میں ایک ہی سوال یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے سہ ناری ایک پتھر اندر جڑ گئی وچ جوڑی، علم ادے وچ لکھ نہ پلیا سب معلوم بن لوڑی۔ تو جو آدمی پتھر، یہ تو میاں صاحب کا کلام ہے، آپ تو اس سے اچھی طرح واقف کہ آپ کے قبیلے کے بزرگ ہیں۔ جو پتھر جو بیچنے والے وہ کہتے ہیں اگر یہ پتھر لے لو تو تم بہت بڑے امیر ہو جاؤ گے، یا تمہاری شادی ہو جائے گی، یا تمہارے پاس پیسہ اتنا آ جائے گا۔ اگر یہ پتھر میں کمال ہے تو وہ بیچنے والے ان کو پھر فٹ پاتھ پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر دوسرے کو دینے میں فائدہ اور خود فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں۔ اگر اتنا فائدہ ہے تو وہ خود محلات میں ہونے چاہیے، اس پر ذرا توجہ کیجیے گا۔ آخری بات کہ میاں صاحب کہتے ہیں جتن ہار کوئی کہندا ہارن دا مل ہیرا، اس پر بھی کلام کیجیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ آپ میں شامل ہوئے۔ نیکسٹ کالر ہمیں شامل کر لیتے ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مام صاحب میں نے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں جو نا چھوٹی تھی مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ میں نے نماز شروع کی ہے، کوئی 35 سال کی میری عمر ہوگی۔ مجھے نماز کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا، مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ تو مجھے کیا، میں اب عمری قضا پڑھتی ہوں نا، مجھے کیا عمری قضا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ تو آپ نے پھر وہ ابھی پوری نماز پھر سیکھی 35 سال سے ہونا؟ جی میں اب نفل بھی پڑھتی ہوں، عمری قضا نماز بھی پڑھتی ہوں۔ میرے والدین جو تھے نا وہ گاؤں میں ہم رہتے تھے، مجھے قرآن پاک میں پڑھی ہوں، 5 جماعتیں اسکول بھی انہوں نے پڑھایا۔ نماز مجھے طریقہ نہیں پڑھنے کا آتا تھا۔ میں نے شروع کی ہے، تقریباً میری عمر 60 کے قریب ہے، 35 سال کی عمر تھی میں نے نماز شروع کی ہے۔ تو مجھے جو پچھلا قضا عمری ہے وہ پڑھنی چاہیے؟ ویسے آپ کیا کریں، 65 سال آپ کی عمر ہے؟ جی ماشاء اللہ، لگتے نہیں ہے اتنی آپ کی بات۔ جی جزاک اللہ۔ میں آپ کا پروگرام بہت ہی شوق سے دیتی ہوں، آپ بہت اچھی باتیں
हमको सिखाते हैं, हमारे लिए दुआ करना प्लीज। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो दूसरी चीज़ जिसमें हम ब्रेक से पहले भी कुछ कॉलर थे, उनके भी उस चीज़ को साथ शामिल कर लेते हैं। इसमें आपने ज़िक्र किया था जी, वो मैंने उस पे कुछ गुज़ारिशात पेश कर दी हैं कि आप ज़िंदगी भर अपने किसी भी अज़ीज़ को सताएँ और फिर आप ये समझें कि चंद अल्फाज कह दिए और अब माफ़ कर दो ना, अब और क्या करोगे। तो ये माफ़ी नहीं होती, ये तो एक तरह से बस आप वो क्या कहते हैं, जैसे घुंघलू से मट्ठी झाड़ने वाली बात होती है। तो उसके बजाय इंसान वो जब किसी से माफ़ी मांगे तो एहसास अगले को हो, उसको भी नज़र आए। देखिए ना, हम जब ये माफ़ी की बात करते हैं और जब हम खुद का भी तकाजा करते हैं कि कोई हमसे माफ़ी अगर मांगे या किसी मामले के अंदर किसी ने ज्यादती की है, हमसे दरगुजर या हमसे जो है वो माजरत कर रहा हो, तो हम उसके उस लहजे के अंदर कुछ महसूस करें कि वो वाकई कुछ कर रहा है, वरना तो वो माफ़ी भी एक मजाक भी बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर हमें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपके? ठीक है। आज फिर आप ऐसे ही प्रोग्राम करें माशाल्लाह। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा हमेशा की तरह जा रहा है। बड़ी अच्छी आपने साल के आखिर में इतनी अच्छी जो एडवाइस दी है, वो अल्लाह करे कि सब लोग इस पर अमल करें। तो अच्छा, मैंने आपसे एक और बात पूछनी है कि मैं कुरान तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे तर्जुमा सीखना है। तो मैं अपनी इस उम्र में मैं कुरान का तर्जुमा सीख सकती हूँ किसी टीचर से? ठीक है, मैं इंशाल्लाह कर दूँ। आपकी आवाज ही मुझे आ रही है, मुझे पता नहीं। मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात है तो एक और सवाल है, एक और है कि अगर है जरा अजीब सा सवाल है कि आँख और हथेली पर, आँख पढ़ के और हथेली पे खारिश हो, इसका अभी कोई है, कोई चीज के नहीं है? ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। वैसे आप क्या समझती हैं, क्या मतलब होता है वो? तो वैसे मैं समझती हूँ कि ये है। एक दफा मैंने पढ़ा भी था कहीं से। आपकी आवाज ही मुझे आ रही बिल्कुल। चले आप देखें प्रोग्राम में अर्ज करता हूँ। ठीक है, नहीं, मैं आपको बताऊँ अपना इमाम साहब, मेरा इस पर यकीन है। अच्छा, मेरा इस पर यकीन है जी। मेरी आँख पड़ती है ना जब दाई, तो मुझे तकलीफ वाली खबर मिलती है। जब बाई पड़ती है ना, तो मुझे तकलीफ वाली। आपने टीवी की आवाज आम रखी हुई है तो मुश्किल हो रही है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं इसको मजीद अर्ज कर देता हूँ। आप हमेशा की तरह शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल है भाई? आप ठीक हैं? लाइव हैं, आप बात कीजिए। ठीक ठाक। हाउ आर यू सर? फाइन। कैन यू हियर मी ओके फर्स्टली? जी, आवाज हमारी ठीक आ रही है ना? जी बात करें, बिल्कुल आ रही बात। Because I can't hear you very well. Anyway, आज एक जनाजा हो जाता मस्जिद में। These COVID-19 restrictions have been lifted for janazas in the mosque, or do you know? Plus आप माफी की बात कर रहे हैं। I don't understand people's mentality, people's thoughts. Simple logic आप यूज करें। वो क्वेश्चन याद आता है, एक कातिल था 99 कातिल उसने किए, एक आलम के पास गया तो उन्होंने पूछा अल्लाह ताला मैंने माफ कर छोड़ी। उन्होंने आलम ने कहा नहीं करेगा। हाँ चलो फिर चलो उनको तो कर देने हैं। तो दूसरे आलम को गया, वो ज़्यादा थोड़ा पड़े ऐसी जी, अल्लाह ताला इज मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट फॉरगिविंग, मोस्ट ग्लोरियस। असी अपना करें, अपना कसूर ना माने, असी मुंह पर कह देंगे हाँ ठीक है यार माफ कर देता, मगर अपने दिल में माफ करना चाहिए ना। वी हैव ब्लैक स्पॉट्स इन आवर हार्ट, पहले दिल को माफ करो ना। And don't worry about anything. Allah Ta'ala is the most merciful. He is the most forgiving. That's all one needs to worry about. Thank you, Imam Sahab. बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं इंशाल्लाह इस हवाले से अर्ज करता हूँ।
اچھا جی، آپ نے میاں صاحب کے اشعار بھی پڑھے اور ساتھ آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ مختلف طرح کے پتھر دیتے ہیں اور ساتھ وہ لوگوں کی تقدیر بدلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے تئیں وہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس تقدیر کو بدلوانے کے لیے، ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ہماری جو تقدیر بدلی جانی ہے، جس نے بدلنی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ اس کی حالت سامنے ہمارے نظر آ رہی ہے. اور وہ ایک نہیں کئی بیٹھے ہوتے ہیں. پھر بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر، علاقوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہی ہیں تو کئی شہروں کے اندر اس طرح کے مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور پریشانیاں، معاملات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے اندر جب انسان ایک پینک کا شکار ہو کے، اس کے اندر ایک مایوسی کا شکار ہو کے، جب اللہ کے بجائے مختلف لوگوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو تقدیر بدلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی طرف انسان جاتا ہے تو پھر اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خسر الدنیا والآخرہ، آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور دنیا بھی گنوا بیٹھتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس معاملے کے اندر احتیاط برتنی چاہیے. اور ایسے لوگ کہ جو کسی بھی حوالے سے دیکھیں، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے لوگ سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کوئی مذہب کے نام کے اوپر، کوئی سیاست کے نام کے اوپر، کوئی وہ لوگوں کے جذبات، احساسات، اس کا وہ اسے اندازہ ہوتا ہے، اس کو وہ مس یوز کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت عطا کرے. نیکسٹ کالر ہونے کا شامل کر لیتے ہیں بات میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میرا 2 سوال ہے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میں صدقہ نکالتی ہوں تو کبھی پیسہ چین نہیں ہوتا، تو میں صدقہ میں پیسہ میں سے دوسرا پیسہ ڈال کے نکال سکتی ہوں؟ پھر کہیے گا. دوسرا سوال یہ کہ ابھی رمضان کا روزہ لمبا تھا، جی ابھی جلدی کھل جاتا ہے، تو جو عورتوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ ابھی یہ ٹائم میں رکھ سکتے ہیں کہ لمبا ٹائم میں بھی رکھنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ 2 سوال ہیں. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر بھائی جی. میں نصیر لندن سے بول رہا ہوں. جی جی ہلو، میں نصیر لندن سے بول رہا ہوں. میں نے اپنی وائف کے لیے دعا کرانی ہے، مسز گلشن قریشی. جی جی. کیا وہ کچھ صحت خراب ہے ان کی؟ ہلو جی جی. میں نے کہا کس حوالے سے، کوئی ان کی صحت خراب ہے؟ بس جب آپ دعا کریں گے اللہ پاک کرم کریں گے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. جب آپ ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ نے خاص طور پر ان کے حوالے سے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں انشاءاللہ وہ بھی دعا کے اندر شامل ہیں. اللہ رب العزت گلشن قریشی کا ہر طرح کی کرو آپ سے سلام کی تشریف فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہمیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ، آج تو بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. گھر سے کر رہے ہیں کیا پروگرام؟ جی آج گھر سے کروں. اچھا اچھا. تو پوچھنا یہ تھا کہ نماز پڑھنے لگے اور وہ اگلی کی صف میں ہے، یا کوئی کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کلی کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو کیا کلی کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے؟ کچھ کھا لیا ہے تو اس کے لیے کیا کلی کرنا بہت ضروری ہے اس کے نماز پڑھنے کے لیے؟ اور اس کا جواب دے دیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. آپ شامل ہوئے، میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا، آپ دوبارہ پھر انشاءاللہ. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी साफ आवाज नहीं आ रही मोहम्मद साहब, आज कुछ ना मतलब कोई पता नहीं टेक्निकल चलें इंशाल्लाह आप साथ शामिल हुई हैं, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। कुछ दीगर सवालात भी नाज़रीन किराम जो साथ मेरे पास मौजूद हैं, उनको भी साथ-साथ हम कर लेते हैं। उसमें आपने ये ज़िक्र किया था कि जी क़ज़ा नमाज़ जो है वो इंसान पढ़ सकता है, या देखिए पहली बात तो ये है कि आपने माशाअल्लाह नमाज़ सीखी। पहले आपसे जो नमाज़ें रह गई थीं, आपको उम्र के एक हिस्से के अंदर जाके उसका एहसास हुआ। आपने उन नमाज़ों को दोहराने का इरादा किया है, उनकी क़ज़ा कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी का मामला फ़रमाए और बिल्कुल आप उन नमाज़ों को साथ-साथ दोहराती रहें और अपनी जब भी आप हर नमाज़ के साथ एक-एक नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, या फिर आपके पास किसी एक नमाज़ के वक़्त में ये वक़्त होता है कि उस वक़्त आप दोहरा सकती हैं, तो उस एक नमाज़ के साथ भी आप 2, 4, 5 नमाज़ें उनकी क़ज़ा कर सकती हैं, उनको दोहरा सकती हैं अपनी आसानी के मुताबिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें अता फ़रमाए। गुलशन साहिबा आपने ज़िक्र किया कि अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा सीखना चाहें तो वो सीख सकती हैं। बिल्कुल आप सीख सकती हैं जी, और ये तो बहुत ही बड़ी सआदत की बात है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम तो पढ़ा हुआ है, तो उसको अगर तर्जुमा भी आप साथ-साथ सीखना चाहें। अच्छा 2 तरीके कार होते हैं, एक तो ज़ाहिर है कि आप उसको अगर ग्रामर के अंदर जाएँ, उसकी पूरी तफ़ासील में जाएँ तो वो ज़रा लम्बा हो जाता है। लेकिन उसके बजाय वो भी कर सकते हैं, कोई इतनी नामुमकिन खैर वो भी बात नहीं है। अगर इंसान उसको थोड़ा-थोड़ा भी करता जाए तो उसकी बड़ी बरकतें होती हैं। इंसान एट लीस्ट ये है कि कुछ ना कुछ उसको हासिल होता चला जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीक़ाकार ये भी है कि आप थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल तर्जुमा के या उसका जो मफ़हूम है वो किसी भी एक टीचर उनसे आप वो समझना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें। थोड़ी-थोड़ी आयत का भी या मख़सूस आयत को पहले समझ लें। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि सूरह फ़लक है, सूरह नास है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर क्या ज़िक्र किया गया है, उसकी आपको समझ आ जाती है। वो बहुत दफ़ा आपने समझा होगा, सुना भी होगा। उसके अलावा इसी तरह से आप कह लें कि जी सूरह यासीन है, उसका अगर एक खाका आपको पता चल जाए कि उसके अंदर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया है, क्या अहकामात हमारे लिए ज़िक्र किए गए, उसको आप समझ लेते हैं। इसी तरह से सूरह मुल्क को आप देख लें, तो इस तरह से आप जब करेंगे कि पहले थोड़ी कुछ-कुछ जो सूरतें हैं, उनको समझना शुरू कर दें और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह वो ज़ाहिर है जो भी कोई सिखाने वाला है, वो अगर एक अच्छे तरीके के साथ उसकी कोशिश करता है, तो यकीनन आप सीख भी सकती हैं और इसका बहुत ज़्यादा अजर और सवाब भी यकीनन आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। दूसरा आपने ज़िक्र किया कि कुछ चीज़ें जैसे आँख का वो पलक झपकना या फिर इसी तरह से हथेली पे कुछ जो इंसान को ख़ारिश वग़ैरह महसूस हो तो इसका अच्छा देखिए ये कुछ ज़ाहिर है शरीयत के अंदर तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं कोई लाज़मी, लेकिन ये बुज़ुर्गों के कुछ अपने तजुर्बात हैं, लोगों ने अपने जो महसूस किया, जो मुशाहिदा किया उसका वो ज़िक्र करते हैं। तो कोई पक्का कोई कानून नहीं है। अगर आपका अपना ये एक मुशाहिदा है तो यकीनन बहुत सारे दीगर लोग भी इसी मुशाहिदे का ज़िक्र करते हैं और कुछ लोगों का ऐसा नहीं भी होता। तो कोई पक्की ये चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई हुक्म, कोई शरई हुक्म नहीं है, बाकी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आसानी का मामला फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें अता फ़रमाए, वो हमेशा शामिल होती हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। दूसरा आपने ये कहा कि जी रोज़े अगर रमज़ान के कज़ा हुए हों तो उनको अभी रख सकते हैं, यकीनन आप रख सकते हैं, मगर बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर वजह के, बिला ज़रूरत वो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जी कई अच्छे खासे माशाअल्लाह नौजवान भी वो कहते हैं कि जी अभी रमज़ान के रोज़े तो बड़े लंबे हैं, तो हम एक ही मरतबा सर्दियों के अंदर रोज़े रख लेंगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी, तो वो बिला ज़रूरत वो इस तरह से करना वो तो गलत बात है। जो रमज़ान का अपना जो अजर, जो सवाब है वो तो फिर उसका एक रोज़ा हो और फिर आप सारा साल इंसान रोज़ा रखता रहे, वो उस एक रोज़े के अजर के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, वो तो फिर एक शरीयत ने जो इजाज़त दे रखी है, वो उसके अंदर कोई मज़ायक़ा नहीं है, वो यकीनन आप कर सकते हैं। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वो आप दीगर बाद के दिनों के अंदर उसकी क़ज़ा यकीनन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने ये ज़िक्र किया कि जी कुल्ली करना वो ज़रूरी है उससे पहले कुछ नमाज़ पढ़ने से क़बल। अच्छा देखें, अगर तो मुँह के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो
کہ جس کو اگر آپ منہ میں رکھیں اور اس کو چباتے رہیں تو ظاہر ہے اس سے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، اگر کوئی ایک چنے سے زیادہ اس کی مقدار سے زیادہ کوئی چیز آپ کے اس میں ہو تو وہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ویسے ہی آپ نے کچھ کھانا وغیرہ کھایا ہے، کچھ ایسے ظاہر ہے کلی تو کرنی چاہیے، اچھی ویسے بھی کرنی چاہیے، لیکن نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو اور بھی کر لیں۔ لیکن اگر آپ کا وضو ہے، منہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ جس کو چبا رہے ہوں، جس کو کھا رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ جا کے اگر نماز ادا کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی وہ مذاکرہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوئی، بلکہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بہتر بہرحال یہی ہے کہ آپ کلی کر لیں نماز سے قبل، تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ یہ آپ کی کچھ سوالات ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بالکل کچھ لوگ جو ہیں وہ معافی مطلب مانگتے ہیں، یا آپ اس معافی مانگنے کے اندر انسان کی دونوں اعتبار سے، یا تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اگر کوئی آ کے معافی مانگتا ہے مگر وہ دل سے معاف نہیں کرتا تو وہ بھی مناسب نہیں ہوتا، انسان دل سے معاف کر دے۔ ظاہر ہے اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اسے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا، جب کوئی کسی سے معافی مانگے تو وہ بھی صرف لفظوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی اس معافی کے اندر حقیقت کا عنصر موجود ہونا چاہیے، تاکہ اگلے بندے کو بھی احساس ہو کہ یہ بندہ اپنے اس کیے پر واقعی شرمندہ ہے، تو اگلا بندہ وہ خود بھی معاف کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہے گا۔ اور اگر آپ نے صدق دل سے کسی سے معافی مانگ لی، معذرت کر لی، اور وہ مانگنے کے لیے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے ناظرین کرام، اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں پھر ملاقات ہوگی، اور اسی طرح سے ہم جو آپ کے سوالات و جوابات ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور جو کل کے موضوع ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اور ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی اللہ کے لیے حفاظت فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔